القرآن وعلمہ۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، الحسنہ قرآن فورم کے زیر اہتمام آؤ قرآن سیکھیں کے عنوان سے ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم قرآن مجید کتاب حکمت کی فہم یعنی سمجھنا اور تفہیم یعنی سمجھانا، اس حوالے سے کچھ جو بنیادی باتیں ہیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ قرآن مجید ایک لاریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید ہی کے اندر سورہ حامیم السجدہ ہے، سورہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو کتاب حکمت ہے، اس کے اندر باطل، جھوٹ کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ جو نازل ہوا ہے یہ ایسی ذات کی طرف سے ہوا ہے جو کہ حکمتوں والی بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح قرآن مجید کتاب حکمت جو ہے یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید علوم و معانی کا ایک سمندر ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا اور سمجھانا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ اور تفہیم سے قبل یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی مبادیات یعنی پری ریک پر بھی انسان دسترس حاصل کرے اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ اب لوگ اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چلو اور سیدھا سیدھا قرآن مجید کو خود سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دو اور اس کو سمجھنا شروع کر دو۔ یاد رکھ لیجیے کہ آسان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام سیکھو گے تو وہ خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بغیر سیکھے کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے لیے آسان ہے؟ پہلے اس کو سیکھیں گے، اور سیکھنے کے کوئی بھی فن آپ سیکھیں تو اس کی کچھ مبادیات ہوتے ہیں، کچھ پری ریک ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ پہلے انسان ان کو سیکھتا ہے، پھر وہ کام خود بخود جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا ایک فہم ہوتا ہے اور ایک تفہیم ہوتی ہے۔ فہم سے مراد ہے قرآن مجید سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا، تفہیم سے مراد یہ ہے قرآن مجید سمجھانا یا سمجھانے کی کوشش کرنا۔ فہم قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے جو مبادیات ہیں وہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، خواتین سے، جتنے بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، کہ وہ اپنے پاس کچھ چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنا تب آسان ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے ان علوم و فنون پر بھی دسترس حاصل کرے یا ان کی کوشش کرے، تاکہ صحیح معنی میں وہ کلام الہی اور مراد الہی تک رسائی حاصل کر سکے۔ نمبر 1، جو شخص بھی قرآن مجید کی فہم یا تفہیم کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ عربی زبان و ادب اور اس کے محاورات کو سیکھے۔ خاص طور پر جو عجمی لوگ ہیں، جو سرے سے ہی نابلد ہوتے ہیں عربی زبان کے قواعد سے، اس کے انشاء سے، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی جو عربی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ آج کل جو عرب ممالک کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے وہ قواعد و انشاء کے مطابق نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اردو یا ہندی کی کئی ساری سلینگز ہوتی ہیں، یا اس طرح سے مقامی لوگوں کے مقامی لہجوں کے اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ مختلف زبانیں اصل میں جو ہے وہ ایک ہی زبان کے تحت وجود میں آتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو خالص جو قواعد و انشاء کے مطابق جو عربی ادب ہے تو اس پر جو ہے وہ کوشش کرے کہ مہارت حاصل کرے اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی فہم اور تفہیم کے لیے، مراد الہی کو سمجھنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو سنن طیبہ ہیں، جو اسوہ حسنہ ہیں، ان کو معیار بنانے کے ساتھ ساتھ جو امت کا سب سے اولین طبقہ ہے یعنی صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم وعنہن اجمعین، اسی طرح سے خاص طور پر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار کے جو فرامین ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان کو بنیاد بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے بلا واسطہ صحبت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے حظ اٹھایا ہے اور کسب فیض کیا ہے۔ نمبر 3، علم لغت جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم لغت کے ساتھ علم تجوید ہے، علم بدیع ہے، اسباب نزول قرآن ہے،
علم نحو ہے، علم صرف ہے جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے عربی زبان و ادب کے ذیل میں، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم اشتقاق ہے، علم قراءت ہے، علم عقائد ہے، جو اسی طرح سے اصول فقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میں اتنے سارے علوم کو اس لیے نہیں گنوا رہا کہ آپ پر کوئی گراں گزرے یا پریشانی ہو، اور ایک سننے والا شخص یہ سمجھے کہ پہلے تو میں ان علوم کو حاصل کروں گا جس کے اوپر مجھے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مجھے اجازت ملے گی کہ میں قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کروں۔ ایسا ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن مجید کی سیکھنے کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، اس کا کوئی لائیولیہوڈ ہو، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو، تو اس کے لیے وہ کتنے سال ہا سال سپینڈ کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ چیز اس کے لیے فروٹفل ہوتی ہے، تب جا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ادب سے یا اس چیز سے میں واقف ہو گیا ہوں۔ تو قرآن مجید کا معاملہ بھی یقیناً ایسا ہی ہے کہ پڑھنا، تلاوت کرنا اور تلاوت سیکھنا، یہ تو انسان جو ہے وہ آسانی سے سیکھ جاتا ہے، یہ اتنا زیادہ وقت نہیں لیتا، بے شک یہ کار ثواب ہے، لیکن جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنا، قرآن مجید اصل میں تلاوت کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ تفہیم کے لیے اور عمل کے لیے ہے۔ تفہیم اور عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان علوم کو سیکھے گا۔ اور آخر میں یاد رکھ لیں کہ جب ہم ان علوم کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقیہ جو جدید علوم ہیں ہم ان کی نفی کر رہے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید تو جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 40,000 سے زائد علوم کا خزانہ ہے، تو یقیناً جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے جب یہ سبب ہدایت ہے، تو اس کے اندر جو علوم جدیدہ ہیں انسان کو چاہیے کہ ان کو بھی سیکھے، ان کا بھی اہتمام کرے، جو سائنسی علوم ہیں ان کا بھی اہتمام کرے، کیمیا ہے یعنی کیمسٹری ہے، حیاتیات ہیں یعنی فزکس ہے، اسی طرح سے حسابیہ ہے، ریاضیہ ہے، میتھس ہے، کیلکولیشنز ہے، یہ ساری سیکھے تاکہ اس کے لیے قرآن مجید کی وہ آیات یا وہ احکام کے جن کا تعلق ڈائریکٹ ان علوم جدیدہ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی اور سمجھنے کی